إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سوا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کے 20 ایام کتنی تیزی سے گزر گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اور آج سے دیکھ لیجئے شب قدر کی راتوں کی بھی شروعات ہونے جا رہی ہے. رمضان کا مہینہ جتنا تیزی سے ہماری زندگی میں آیا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے. صرف اور صرف 10 ایام اب اس کے بچے ہیں، اور یہ 10 ایام 21 سے لے کر کے 29 تک یا پھر 30 تک ایسے ایام ہیں جن کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عشرے کے اندر، ان آخری 10 دنوں کے اندر عبادتوں کو اتنا زیادہ انجام دیتے جتنا مالا یجتہد فی غیرہا، اتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیہ 20 دنوں کے اندر انجام نہیں دیا کرتے تھے. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر عبادتوں کو انجام دیا کرتے تھے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتی ہے کہ جیسی آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احیا لیلہ،
ساری رات بھر عبادتوں کو انجام دیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اور وَشَدَّ مِئْسَرَهُ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یعنی کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ٹھان لیتے تھے کہ اب صرف عبادت کرنی ہے۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ اب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ فرق دیکھ لیجئے ہماری اور آپ کی سوچ میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرز عمل کے اندر کتنا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور ہم بازاروں میں جانے کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ شاپنگ کے لیے ہم اور آپ ان اوقات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بازاروں میں ہم اور آپ ان اوقات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب شب قدر کی رات آتی ہے، جب جگنے کی رات آتی ہے، جب طاق راتوں کی شروعات ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر لوگ ان راتوں کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آج شب قدر کی پہلی رات ہے 2022 کے اندر، لوگ جو ہے الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر تو اب ویسا نظام نہیں رہا، الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر اب ساری رات بھر عبادتیں ہوتی ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، پوری رات بھر عبادتیں ہوتی ہے۔ 12 بجے سے لے کر کے جب تراویح کی نماز شروع ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے 3 بجے تک چلتی رہتی ہے، وقفہ وقفہ سے لوگوں کو سہولتیں بھی دی جاتی ہے، نمازوں کے لیے وقت بھی دیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کے لیے وقت بھی دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ عبادتوں کو انجام نہیں دیتے، ایسے ہی بیٹھے رہتے، مسجد میں آ کر کے وقت گزارتے ہیں، مسجد کے باہر کٹوں پر بیٹھ کر کے وقت گزارتے، بیڑی سگریٹ پیتے وقت گزارتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ بس یہی تو شب قدر ہے۔ یہ شب قدر نہیں ہے۔ شب قدر کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں کو انجام دینا، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا، یا ہم اور آپ یہی سمجھ لیے نماز تو ہوتی ہے، حافظ صاحب پڑھاتے 2 رکعت 15-20 منٹ کا وقفہ ملتا ہے، آپ جو ہے اس کے درمیان میں ذکر کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے کلمات ادا کر سکتے ہیں، اور میں تو رہنمائی کرتا ہی رہتا ہوں کون کون سے ذکر کے کلمات کرنی ہیں۔ آپ جو ہے تلاوت قرآن مجید کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن مجید آپ جس طرح سے چاہے کر سکتے ہیں، دعاؤں کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں، یہ رات دعاؤں کی رات ہے، سن لیجئے فیصلے کیے جاتے اس رات کے اندر، ابھی میں بتانے والا ہوں۔ تو میرے دوستو پیغام یہی ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور جس رات کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آتے ہی ہمیں یہ خوشخبری دی کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ میرے صحابہ تمہارے سامنے میں ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس مہینے کے اندر وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس مہینے کے اندر 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے، شب قدر کی رات آ چکی ہے، ہمارے لیے بالکل ہی ہمارے سروں کے اوپر ہے، آج رات سے شروع ہونے والی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جو یہ 1000 مہینوں والی بہتر رات جو اس مہینے کے اندر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا وہ انسان ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، دیکھ لیجئے، جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا وہ انسان ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج کی رات کو آپ ایسے ہی نہ گوائے، 23ویں رات ہو، 25ویں رات ہو، 27ویں رات ہو، 29ویں رات ہو، ان 5 راتوں کو آپ ایسے ہی باتوں میں نہ گزاریں۔ باتیں کرنے کے لیے تو پوری زندگی بھری پڑی ہے، بازار جانے کے لیے تو پوری زندگی بھری پڑی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے تو پورے سال بھرے پڑے، لیکن یہ رات گئی تو پھر ہماری زندگی کے اندر ایسی رات کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس میں ایسی رات ہے رمضان کے مہینے کے اندر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم ہو گیا ہر طرح کی خیر سے، ہر طرح کی بھلائی سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور جو بد نصیب ہوگا نا، جو بدبخت ہوگا، وہی انسان شب قدر کی راتوں سے محروم رہ سکتا ہے۔
جو انسان بدنصیب ہوگا وہی آرام سے سو سکتا ہے عبادتوں کو چھوڑ کر کے. جو انسان سو گیا وہ انسان ہر خیر سے محروم ہو گیا میرے دوستو. لہٰذا اس رات کی اہمیت کو جانیے اور جانتی قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے، جو طاق راتیں ہیں، جو 5 طاق راتیں ہیں، انسان اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. سن لیجیے، اللہ اکبر. کائنات کا کوئی انسان، انبیاء و رسول بھی شب قدر کی رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی. اللہ اکبر. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس رات کی کیا عظمت ہے، اس رات کی کیا قدر و منزلت ہے. اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بس اللہ نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہے کہ اس رات کی عبادتیں 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو کہ 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے. ہم میں سے اور آپ میں سے کون انسان 83 سال جیتا ہے بھائی؟ 80 پر 3 سال کون جیتا ہے بتلائیے؟ امت محمدیہ کے لوگ تو 60 سال 70 سال بولے تو بہت ہو گیا، اس سے پہلے ہی انسان چلے جا رہا. 83 سال کے برابر سال کے جو 5 رات ہے وہ 5 راتوں میں سے 1 رات ہے. اللہ اکبر. کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. انسان شب قدر کی راتوں کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا رب ہی جانتا ہے یہ کتنی عظیم راتیں ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی راتوں میں نازل کیا ہے. جی ہاں میرے دوستو، اور یہ شب قدر کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشہور اور معروف صحیفے اور کتابیں، ان تمام کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. جی ہاں سن لیجئے. صحیفہ ابراہیم کو، الحدیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، صحیفہ ابراہیمی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تورات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 ایام گزر چکے تھے. اس کے بعد انجیل ہے، یہ انجیل اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام گزر چکے تھے، رمضان کے مہینے میں نازل کیا جا رہا ہے. زبور ہے، داؤد علیہ السلام کے اوپر اس وقت نازل کیا گیا جبکہ رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے. اور قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نازل کی گئی جبکہ رمضان کے 24 ایام گزر چکے تھے. جب تیسری طاق رات تھی تب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. صحیفہ ابراہیم، اس کے بعد سے تورات، انجیل، زبور، یہ 4 مشہور کتابیں جو ہیں یہ رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی. قرآن مجید یہ بھی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل کی گئی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ سن لیجیے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی انسان کو یہ بات نہیں معلوم ہے اور اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ 83 سال 4 ماہ کے برابر تو ہے، یقینی ہے، لیکن اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے. اللہ ہی جان رہا ہے کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہی بات کہ جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، جو 5 راتوں میں سے 1 رات ہوگی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہماری اور آپ کی عادت ہے کہ پہلی طاق رات جاگتے ہیں اور اس کے بعد 7ویں جاگتے ہیں، بس ہو گیا ہم شب قدر منا لی. جو انسان پہلی طاق رات جاگتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شب قدر والی وہی رات ہو، بقیہ 4 راتوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے 1 رات. جو انسان صرف 7ویں رات کے اندر جاگتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں 7ویں رات کے اندر شب قدر کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی تو لوگ اس کو پکڑ لیے. حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شب قدر کی تلاش کرو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر. تو جو انسان 5 راتیں جاگے گا وہی انسان 83 سال 4 ماہ کے برابر عبادتوں کو انجام دینے کا اجر اور ثواب پائے گا. سن لیجیے، 1 رات جاگیں گے اور 1 رات سو جائیں گے، 1 رات نہیں آئیں گے تو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. پتہ نہیں وہ رات شب قدر والی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کون جانتا ہے. اس لیے میرے دوستو، سونے کے پیچھے مت پڑیے،
عبادتوں کو انجام دیجئے. 1000 مہینوں سے بہتر والی رات آج سے شروع ہونے والی ہے ہماری زندگی کے اندر. پتہ نہیں ہم نے اور آپ نے کتنے پاپ کیے ہیں, پتہ نہیں ہم نے اور آپ نے کتنے گناہ کیے. یہ رات جو ہے گناہوں کو مٹا دینے والی رات ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ, کہ اللہ کے فیصلے کو انجام دینے کے لیے, ذرا غور سے سنیے, اللہ کے فیصلے کو انجام دینے کے لیے اس رات زمین کے اوپر فرشتے اور روح الامین اترتے. فرشتوں کے سردار جبریل امین کا نزول ہوتا ہے زمین کے اوپر. اللہ اکبر. یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل امین نازل ہوتے ہیں. کس کام کے لیے؟ اللہ کے فیصلوں کو انجام دینے کے لیے. سنیے, یہ جو شب قدر کی رات ہے نا, 5 رات, یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوگی جو لیلۃ الحکم والی رات ہوگی, فیصلے والی رات ہوگی. اللہ اس رات فیصلے کرتا ہے. سن لیجئے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ اچھا فیصلہ کرے تو آپ جو 5 راتیں ہیں عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے گزاریے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے گزاریے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے, اور یہ مبارک رات شب قدر والی رات ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, جس کے اندر ہر مضبوط بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جی ہاں, سن لیجئے, اللہ رب العالمین جبریل امین کو شب قدر کی رات میں لوح محفوظ سے اٹھا کر کے حوالہ کر دیتا ہے شب قدر کی رات میں, کہ یہ سال کتنے لوگ مریں گے, یہ سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے. اللہ اکبر. سنیے, غور سے سنیے, فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ سال کتنے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے, یہ سال کتنے لوگوں کو کتنی رزق ملے گی, کون انسان کتنا پیسہ کمائے گا, کون انسان بھکاری ہو جائے گا, کون انسان مانگنے والا ہو جائے گا, کون انسان بری موت مرے گا, کون انسان اچھی موت مرے گا. ان ساری باتوں کا فیصلہ ان شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے اتار کر کے جبریل امین کے حوالے کر دیتا ہے, اور جبریل امین انہی باتوں کو لے کر کے زمین کے اوپر اترتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم دعا کرتے ہوئے رات گزاریں گے, ذکر و اذکار کرتے ہوئے رات گزاریں گے, اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہوئے رات گزاریں گے, تو ہمارے حق میں اللہ اچھا ہی فیصلہ کرے گا. یاد رکھ لیجئے. اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان اس رات سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا بد نصیب ہے. بد نصیب کے علاوہ کوئی انسان ان راتوں کے اندر محروم نہیں رہ سکتا ہے, کوئی انسان اس سے دور نہیں رہ سکتا ہے. لہٰذا اپنے نیند کو قربان کیجیے اللہ کے لیے میرے دوستو. ایسی رات پھر نہیں ملے گی. اس رات کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ قبر کے اندر تنہا ہوں گے. اس رات کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کے سامنے میں سوال و جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. اس رات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ حشر کے میدان میں سورج کی گرمی کے نیچے ہوں گے. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس رات کی کتنی اہمیت ہے اور اس رات کی کتنی فضیلت تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلام حتی مطلع الفجر, کہ یہ جو شب قدر والی رات ہے یہ سلامتی والی رات ہے فجر کی اذان تک. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قدر کا لفظ استعمال فرمایا. دیکھیے, قدر کے کئی معنی ہیں. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے قدر اور منزلت. چونکہ اس رات جو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اسی لیے اس رات کا نام شب قدر پڑ گیا. ایک معنی ہے قدر کا فیصلہ, اندازہ, جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس رات میں موت اور حیات, زندگی اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. اللہ اکبر. لیلۃ القدر کہتے ہیں اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی. جی ہاں, سن لیجئے, تنگی. جس طرح سے ہماری مسجد چھوٹی ہو جا رہی ہے, لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ مسجد تنگ ہو رہی ہے, بولتے نہیں, بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں, لوگ چپلوں کے پاس نماز پڑھتے, لوگ اوپر دھوپ میں جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے. اس رات شب قدر کی رات میں جبریل امین کے ساتھ 7 آسمان سے لے کر کے زمین تک اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اتنی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
کیا مقام مرتبہ ہے شب قدر کی راتوں کا. فرشتے اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین کے اندر جگہ نہیں ہوتی ہے ان کے لیے، زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور ایک صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں جیسے کہ زمین کے اوپر کنکریاں زمین کے اوپر کتنی ہوتی ہے؟ کوئی انسان گن سکتا ہے؟ کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ پوری زمین کے اوپر تو کنکریاں بھری پڑی ہوتی ہے. اتنی تعداد میں اور اتنی کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر. زمین تنگ ہو جاتی ہے. کیا رات ہے! ہم اور آپ اس رات کی کو اہمیت نہیں دیتے. اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہے. فرشتوں کے لیے یہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ رات کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے فرشتوں کو زمین کے اوپر. اللہ اکبر. اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ کہا کہ سلامن، یہ سلامتی والی رات ہے. مطلب کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو فرشتے ہیں وہ مومنوں کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اے مومنوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی کا نزول ہو. مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اے مومنوں، اے رات میں عبادت کرنے والوں، اے اللہ کے لیے جاگنے والوں، اللہ تمہارے اوپر سلامتی نازل کرے، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے. یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے مومنوں کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں. اللہ اکبر. کیا رات ہے اور کیسی رات ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا کر کے فرشتوں کے پاس اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ فرشتے ایک دوسروں کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو سلام کرتا ہے. اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ اکبر. چوتھا معنی یہ ہے کہ سلامتی والی رات ہے، یقینی ہے. یہ شب قدر والی جو رات ہوتی ہے نا، ایسی رات ہوتی ہے، ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ اس رات ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے مومنوں کو بچا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بالکل امن والی رات ہوتی ہے. مغرب کی اذان سے لے کر کے فجر کی اذان تک یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی آفت نازل نہیں ہوتی ہے، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی ہے، کوئی شر نازل نہیں ہوتا اہل ایمان کے اوپر. سارے کے سارے امن و سکون اور آرام کے ساتھ اس رات کو گزارتے ہیں. کیسی سلامتی والی رات ہے. اللہ نے اس رات کے اندر جتنی بھی آفتیں مصیبتیں اس کو ہٹا دی ہے. اس سے مقدس رات پورے سال کے اندر کبھی نہیں ہے میرے دوستو. لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھیے اور عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے آپ رات گزاریے. اور عبادتوں کے اندر سب سے آسان عبادت آپ کو کچھ کرنی نہیں ہے. حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور آپ تراویح کی نماز پڑھ لیجیے. سب سے آسان عبادت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتی ہے. کوئی بات نہیں ہے. آپ قرآن مجید سنیے. الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب کتنی اچھی قرأت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. آپ سنیں گے تو آپ کیا ہوگا؟ دو فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. کہ شب قدر کی راتوں میں جو انسان قیام کرے گا، طاق راتوں میں جو انسان قیام کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کے جتنے بھی پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں بولیے؟ پورے سال بھر تو ہم اور آپ رمضان کے دنوں میں بھی، پورے سال بھر اور رمضان کے دنوں میں بھی ہم اور آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. روزے کی حالت میں بھی ہم سے اور آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے، شب قدر کی رات میں آپ قیام کریں گے، تو آپ کے جتنے بھی پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین تراویح کے صدقہ طفیل میں معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے. کیا مقام مرتبہ دیکھ لیجیے. ایماناً اور احتساباً اللہ رب العالمین پر کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، رسم و رواج کے طور پر نہیں. ایمان کا مطلب ہوا کہ ثواب کی نیت سے قیام کرنا. یہ نہیں لوگ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھیں گے. لوگ اگر ہم نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ جو لوگ تراویح ہوتی رہے گی اور مسجد کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، مطلب کہ دروازوں کے پاس بیٹھ جائیں گے اور امام صاحب کے ساتھ، حافظ صاحب کے ساتھ قیام نہیں کریں گے، ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا. ارے میرے بھائی،
آپ 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وہ بھی کیا ہے، آرام اور سکون اور راحت کے ساتھ آرام کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے، 10-15 منٹ کا وقفہ بھی ملتا ہے، پھر بھی اگر ہم تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا فضیلت ہم کو اور آپ کو یہ ملے گا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے جو معمولی رات ہے اس میں بھی یہ بات ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، جیسے کہ مان لیجیے کہ بقیہ دنوں کے اندر جب امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں 1 رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک جو پڑھاتے رہے، اس کے اندر بھی یہ فضیلت ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی انسان امام صاحب کے ساتھ قیام کرتا ہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے تک وہ انسان تراویح کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ انسان اجر اور ثواب میں ایسی ہی ہے گویا کہ وہ انسان ساری رات بھر قیام کیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا فضیلت دیکھ لیجئے، ساری رات امام کے ساتھ صرف قیام کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ پوری رات بھر وہ انسان نماز پڑھتا رہا، پوری رات بھر وہ انسان تہجد کا اہتمام کرتا رہا، پوری رات بھر وہ انسان قیام اللیل کرتا رہا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے میرے دوستو؟ پوری رات بھر امام کے ساتھ آپ تراویح پڑھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ پوری رات بھر قیام کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ میری بات نہ ہو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ذکر و اذکار کرنی ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان راتوں کے اندر تلاوت قرآن مجید کیجیے، چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیجیے، پانچواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس رات کے اندر آپ درود اور سلام خوب بھیجیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف کرام تھے وہ ان راتوں کے اندر کثرت سے عبادتوں کا اور دعاؤں کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو چاک اور چوبند رکھنا چاہتے ہیں تو نہا دھو کر کے آئیے، اچھے اچھے لباس پہن کر کے آئیے، خوشبو لگا کر کے آئیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 27 کو آتے ہیں، خاص کر کے اس رات پہننا تو غلط ہے، تو بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کے آئے کہ میرے ساتھ مسجد کے اندر فرشتے بھی ہوں گے، میں خوشبو لگا کر کے آؤں گا، نہا کے آئیں گے تو آپ رات بھر چاک اور چوبند رہیں گے، فٹ رہیں گے، سستی نہیں آئے گی، کاہلی نہیں آئے گی، اور اگر نیند آنے لگے تو جا کر پھر نہا کر کے آ جائیے۔ آپ نیند کو بھگائیے اور رات بھر عبادتوں کو انجام دیجیے، اور سحر کے وقت تک آپ جاگ کر کے رہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ جب 2:30 بجے کا 3 بجے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اور آپ جا کر کے سو جاتے، ارے انعام لینے کا وقت تو صحیح وقت وہی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، اور عین ٹائم میں ہم اور آپ سو جاتے۔ ارے بھائی، لوگوں کی سہولت کے لیے خواتین کے لیے وتر کی نماز پڑھا دی جاتی ہے، 2:30 بجے وتر کی نماز ہوتی ہے ہمارے مسجد کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ وتر ہو گئی تو تمام عبادتیں بند ہو گئی۔ وتر کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، دوسری عبادتیں تو کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، یہ رات فیصلے والی رات ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ ایسی رات ہماری زندگی کے اندر پھر نہیں ملے گی، اور یہ 83 سال 4 ماہ سے افضل والی رات ہے جو آج سے ہم کو اور آپ کو ملنے والی ہے۔ لہٰذا اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور کثرت سے عبادت کریں۔ اور دیکھیں میرے دوستو، یہ رمضان اور یہ قرآن، ان دونوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہری مناسبت ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں ایک بندے کے لیے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ اور قرآن جو ہے نا، دونوں کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے روزہ کو فرض قرار دیا،
جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات بنا دی۔ جو انسان یا جو چیز بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے اس کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو یہ روزہ اور قرآن ان دونوں کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے۔ روزہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا، اس لیے فرض کیا کہ ہم متقی بن جائے، تقوی والے بن جائے، اور قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے نازل کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید بھی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری مناسبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس انسان کو کھانے پینے سے اور شہوتوں کو پوری کرنے سے روک دیا تھا، وہ بھی دن کے اندر۔ اللہ اکبر، انسان ہم اور آپ، ہمارا من کرتا، ہمارا جی کرتا کھا لے پی لے، لیکن ایسا کوئی روزے دار نہیں کرتا ہے۔ تو روزہ کہے گا کہ اللہ، میں نے اس انسان کو دن کے اندر کھانے پینے اور شہوتوں کو پوری کرنے سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، تو اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس انسان کو منعت النوم باللیل، رات میں سونے سے روک دیا تھا۔ آج کی رات میں آپ تلاوت کریں گے، شب قدر کی رات میں آپ تلاوت کریں گے اور نہیں سوئیں گے، تو کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں بھی قرآن مجید کل قیامت کے دن کہے کہ اللہ یہ رات میں نہیں سویا تھا، میں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، یہ سونا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اسے سونے نہیں دیا تھا، لہٰذا اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آدمی کے حق میں ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، روزہ تمہاری سفارش بھی قبول ہے، اور اے قرآن تمہاری سفارش بھی قبول ہے، اور روزہ اور قرآن کی سفارش سے ایک انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، پیغام یہی ہے، میسیج یہی ہے کہ ہم اور آپ شب قدر کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رات کو ایسے ہی نہ گوائیں، بلکہ اس رات کو کثرت سے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزارے۔ تو کیا آپ لوگ عبادتوں کو انجام دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان راتوں کے اندر کثرت سے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔